زور میں اتھے آ کے این کر کے نہیں پڑھنا، ہلکا جا اور زور پالا۔ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، لیکن تو یہاں پہ لگتا ہی نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، میں سبق سنانے لگا، لیکن تو یہاں پر لیکن کا آپ سرائکی میں کیا معنی کرو گے؟ اسے یوں سمجھیے، لیکن مگر پر بندہ کسی نو کہے بھی تیرا اے کام نہیں ہو سکتا، لیکن تو پریشان نہیں ہونا، اے تے گل سمجھ آندی ہے بھئی اے کام تے نہیں ہو سکتا لیکن کوئی اور شکل ہے، لیکن اتھے لگتا ہے۔ لیکن ولیکن رسول اللہ کو اگر اردو گرامر میں بھی لے کے آؤ تب بھی نہیں لگتا۔ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ گل اوکھی ہوگی تو میں معذرت چاہنا، تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں لیکن اللہ کا رسول ہے۔ یہ لیکن کیوں فرمایا؟ بس صرف یہ ایک مشکل لفظ اگر میری لب پہ آ گیا ہے، ذہن میں آ گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں، اسے سن لیجئے۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول، اس لیے عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے، لیکن ہر عورت کے سینے میں نہیں، اس کے سینے میں جو ماں ہو، اس کے سینے میں اس کے سینے میں جو مثال کے طور پر کہیں کچھ ہو جائے نا، اولاد والی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی فکر مند ہو، وہ بیچاری پریشان ہو، تو کوئی اور عورت اسے جس کی اولاد نہ ہو وہ اسے کہے یار چھڑ رہن دے پرے کی ہمیں پریشان ہے، تو وہ انہوں کہندی ہے تنوں کی پتا تیری اولاد جو نہیں۔ ہر عورت کے سینے میں ممتا نہیں ہوتی، اس کے سینے میں جو مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے۔ مرد کے سینے میں، لیکن ہر مرد کے سینے میں نہیں، جو باپ ہو، جو باپ ہو۔ پھر وہ شفقت معیار اور ہوتا ہے جب بچہ نابالغ ہو، تب شفقت نقطہ عروج پہ پہنچتی ہے جب بچہ بالغ ہو جائے، اسے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، لیکن اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ محبوب کے سینے میں شفقت ہی نہیں، فرمایا نہیں، ولیکن رسول اللہ، ولیکن رسول اللہ، ساری کائنات کے باپ، ان کی شفقت اکٹھی کر لو، اکیلا ایک رسول اور ایک امتی کے لیے جتنی شفقت رکھتا ہے، ساری کائنات کے باپ اس شفقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا ولیکن رسول اللہ، کیوں؟ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، حسن کائنات بنا کر بھیجا، رونق کائنات بنا کر بھیجا، بہار کائنات بنا کر بھیجا۔ وقت پھر محبت میں مجھے کہنے دے، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے لے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر! خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر، خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر، خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر! تھک گئے ہو؟ جی بس کر دوں؟ سبحان اللہ، اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کے بھیجا، مرکز کائنات بنا کے بھیجا، ہادی کائنات بنا۔ آخری جملہ کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بولنے کی، محرم آتا ہے نا، اس کا ایک پیغام ہے حضرات علماء کرام،
رمضان آتا ہے، اس کا ایک پیغام ہے، ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، اس کا ایک پیغام ہے۔ ان پیغامات کی جانب جاؤں گا، بات طول پکڑ جائے گی۔ ربیع الاول کے اندر بھی ایک پیغام ہے۔ اے حضرت مراقبے میں ہیں، سرخ رومال والے نے اٹھا دیجیے، جزاک اللہ۔ قاضی بول رہے ہوئے تو بندہ نالا لے محلے چ بھی نہیں سندا۔ صاحبان توجہ دیں گے جی مجھے تھوڑی سی؟ پیغام، محرم کا مہینہ ایک پیغام ہے۔ توجہ میری جانب، خدا را میں یہ جو بول رہا ہوں نا، یہ میں اپنے نام اعمال کے لیے بھی بول رہا ہوں، ورنہ حاضری مقصود تھی، حاضری تو ہو گئی۔ توجہ رکھنا، محرم کا مہینہ اس کا ایک پیغام ہے، رمضان کا مہینہ اس کا ایک پیغام ہے، ذی الحجہ کا مہینہ اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ ربیع الاول کے اندر پیغام کیا ہے؟ میں لفظ بول رہا ہوں، میں چھوٹے چھوٹے لفظوں میں باتیں کہنے کا عادی ہوں، میں لفظ بول رہا ہوں، اس کے سینے میں جائے گا۔ وہ بندہ بخیل بندہ بھی اگر ہوا تو وہ پھر وہ بھی بولے گا جو میں لفظ آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا۔ ربیع الاول آ کر بتاتا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ نہیں، مجھے لطف نہیں آ رہا، مجھے لطف نہیں آ رہا کہ تم لاوارث۔ جو بچہ لاوارث ہو نا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو رات 2 بجے کیوں آیا، 3 بجے کیوں آیا، 4 بجے کیوں آیا، کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا۔ جس کا وارث ہو وہ پوچھتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سفید ریچھ بیٹھے ہیں، ان کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں اس لفظ سے، محبت سے سننا۔ جو وارث ہو نا، وارث جس کا، وہ وارث پوچھتا ہے بیٹا کدھر تھا، سبحان اللہ، کس کے ساتھ تھا۔ لاوارث 2 بجے چھوڑ کے 2 دن نہ آئے، اسے کون نہیں پوچھتا؟ کون پوچھتا ہے؟ وہ وارث کیوں پوچھتا ہے؟ اس کے سینے میں محبت ہے۔ نوجوانوں، آپ سمجھتے ہیں ابے نے دوائی بھی کھا لی ہے، غنودگی آ گئی ہے، سخت دھند کا موسم ہے، سردیاں ہیں، لحاف اوپر اوڑھ کے، رضائی اوپر اوڑھ کے سو گیا ہے۔ نہیں سوتا، نہیں سوتا۔ لحاف اوپر بھی اوڑھ لے، غنودگی بھی آ جائے، تب بھی لحاف کے اندر سے تصوراتی نگاہیں دروازے کی جانب رہتی ہیں۔ ابھی آتا ہے نا تو پوچھتا ہوں کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں؟ یہ وارث ہے، حضور امت کے وارث ہیں۔ یاد رکھنا، میرے آقا نے پوچھنا ہے کدھر تھے۔ کس کے ساتھ تھے، کیوں تھے، کس وجہ سے تھے۔ تم لاوارث نہیں ہو کہ آج کسی نے کوئی نئے رنگ کا جھنڈا پکڑایا، اس چوک میں چل تو ادھر چل پڑے، کسی نے کہیں اور بگایا تو ادھر بھاگ گئے، کسی نے کہیں اور بلایا تو ادھر چلے گئے۔ نہیں، یہ امت محمدیہ ہے، آمنہ کا لال وارث ہے۔ اصلی بولے میرے ساتھ، اصلی بولے، اور اصلی بھی وہ بولے جو اوپر سے بھی وہی ہو، جو اندر سے بھی ہو۔ حضور وارث ہیں، حضور نے پوچھنا ہے۔ اچھا باپ، ہائے ہائے ہائے، باپ کہتا کیا ہے؟ باپ کہتا کیا ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا میں وارث ہوں نا تیرا، کیا کچھ نہیں لاتا تیرے لیے، کیا کچھ نہیں۔ بلکہ ایک اور مثال دیتا ہوں، اللہ کرے کسی کے ضمیر کے دروازے پہ دستک ہی ہو جائے۔ باپ کہتا ہے بیٹا میرے پاس تو جو جمع ہو چکا ہے نا میرے لیے کافی ہے، میری پینشن ہے نا میرے لیے کافی ہے، یہ جو اب بھی میں محنت کر رہا ہوں تیرے لیے تو کر رہا ہوں۔ یہ جو میں نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری دیکھتا ہوں، بھاگا ہوا ہوں دن رات، تیرے لیے تو کر رہا ہوں، ورنہ میری پینشن، میری جمع پونجی میرے لیے تو وہی کافی ہے۔
یہ قاضی کے ذہن میں جب یہ جملہ پہلی دفعہ آیا تھا نا، میں اپنا تخیل آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، یہ کتابوں میں نہیں ملے گا، خطابوں میں بھی نہیں ملے گا، یہ جو میں اپنا تخیل رکھ رہا ہوں، یہ جب میرے ذہن میں پہلی دفعہ آئی تھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میرے آنسو نہیں رک رہے تھے جب رب نے یہ مجھے تخیلاتی جملہ دیا تھا۔ باپ کہتا ہے بیٹا کیا کچھ نہیں کرتا تیرے لیے، میرے لیے تو یہ جو جمع پونجی ہے یہ کافی ہے، میری پینشن یہ کافی ہے، میری یہ اتنی تنخواہ میرا گزارا ہو جائے گا جتنے میرے دن رہتے ہیں زندگی کے، یہ جو میں اب بھی کر رہا ہوں یہ تیرے لیے کر رہا ہوں اس لیے کہ محبت ہے تجھ سے، تو میری بات ہی نہیں سنتا، میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں وارث ہوں، میں تو معصوم ہوں، میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں؟ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میرے کیوں پاؤں سوج گئے ہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے، میرے پاؤں پہ کیوں ورم آ گیا ہے؟ میں تو محبوب ہوں اس کا، میں تو معصوم ہوں، میں تو نبیوں کا امام ہوں، میری لب پہ میری زبان پہ رب امتی امتی کی صدائیں کیوں ہیں؟ ہائے ہائے، اس لیے کہ حضور وارث ہیں۔ میں پیغام سنانا چاہتا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں کچھ لفظ زبردستی سنا رہا ہوں لیکن وہ سن لیجئے۔ باپ بالآخر کہہ دیتا ہے بیٹا میرے پاس بیٹھا کرنا، میری باتیں سنا کرنا، میرے پاس بیٹھا کرنا، کیا کچھ نہیں کرتا تیرے لیے۔ حضور بھی بالکل یہی جملے فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کیا کچھ نہیں لے کے آیا رب سے تمہارے لیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سارا کچھ تو لے کے آ گیا ہوں۔ آخری جملہ اور حتمی جملہ بول رہا ہوں، بلا آخر بیٹا بول اٹھتا ہے، بلا آخر بیٹا بول اٹھتا، کیونکہ مثال جو بیٹے کی دی باپ کی دی، بلا آخر بیٹا بول اٹھتا ہے ابا صرف تیری بات ہی سنوں، ابا صرف تیرے پاس ہی بیٹھوں، ابا کسی اور کی بات نہ سنوں۔ باپ کہتا ہے بیٹا بیٹھا کر لیکن سن جس کے بارے میں بتاؤں، اس لیے کہ یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون ہے برا کون، میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون، تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں، تجھے نہیں پتا لباس خضر میں رہزن کون ہے راہبر کون ہے، تجھے نہیں پتا، میں تجھے بتاؤں گا، تو اسے چچا کہہ سکتا ہے، تو اسے ماموں کہہ سکتا ہے۔ قاضی اگر جملہ نہ دے کے جائے اور دلیل کے ساتھ نہ کہ دے کے جائے، میں پورے اس پنڈال کا مجرم ہوں، اور میرے لفظ اگر حقیقت پہ مبنی نہ ہو میں آپ کا مجرم ہوں، بند کمرے میں بیٹھ کر کسی جیلمی پلمبر کی طرح بات کرنے کا عادی نہیں، پنڈال میں کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں، ہزاروں کے اجتماع میں بات کر رہا ہوں، دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بھرے مجمع میں کوئی کھڑا ہو کے سوال کر سکتا ہے یا رسول اللہ آپ وارث ہیں، میں صرف آپ کی بات سنوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں۔ آقا فرماتے ہیں میرے علاوہ بھی بات مان۔ یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا جس کے بارے میں بتاؤں، میں بتاؤں۔ یا رسول اللہ پھر بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی مانوں؟ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ نعرہ تکبیر، طالب ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، سر پکف سر بلند، سر پکف سر بلند، شہنشاہ خطابت قاضی مطیع اللہ سعیدی، نعرہ تکبیر۔ جیلم دی گٹھ چ بہ کے ٹر کرنا سوکھا ہے، پنڈال اچ گل کرنی اوکھی ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضور فرماتے ہیں میری بھی مان ابو بکر کی بھی مان، میری بھی مان عمر کی بھی مان، میری بھی مان عثمان کی بھی مان، میری بھی مان علی کی بھی مان۔ کیوں؟ مان آلے و اصحابی، یاد رکھنا حوض کوثر پہ ان کا استقبال کروں گا جو میرے بھی ہوں گے صحابہ کے بھی۔ ربیع الاول کا پیغام ہے، کسی فتنہ پرور کے ہتھے پہ مت چڑھیے۔ مجھے جلدی آپ سے زیادہ ہے لیکن کیا کروں بات پہ بات آ رہی ہے۔
بات پہ بات آتی چلی جا رہی ہے. جب اس طرح کی بات ہو نا تو کئی فتنے پھیلانے والے، فرقہ واریت کو ہوا دینے والے، وہ کہتے دیکھا صحابہ کی بات کی، اہل بیت کی نہیں کی. توجہ سے جملہ سننا، توجہ سے جملہ. صحابہ اہل بیت. اب دیکھیے اصحاب رسول لفظ نے بتایا کہ نسبت حضور سے ہے. سارے نہ بولیں. اصحاب رسول لفظ بتا رہا ہے نسبت حضور سے. ازواج رسول، آل رسول، ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ نسبتیں کس کے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ ہیں. توجہ سے سننا. مجھے کوئی ایک بندہ کہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا تذکرہ قرآن سے سنا، میں نہیں سنا سکتا. مجھے کوئی بندہ کہے علامہ اقبال کا تذکرہ حدیث سے سنا، میں نہیں سنا سکتا. قرآن ایک تذکرہ نہیں ہے قائد اعظم محمد علی جناح دا. وہ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو منو ہی دسو. منو کوئی کوے بندہ سلطان ٹیپو دا تذکرہ حدیث سے سنا، میں نہیں سنا سکتا. سلطان صلاح الدین ایوبی دا تذکرہ قرآن سے سنا، میں نہیں سنا سکتا. ان کا تذکرہ کوئی مجھ سے پوچھے تو مجھے تاریخ اٹھانی پڑے گی. ان کا تذکرہ کوئی مجھ سے پوچھے تو مجھے تاریخ اٹھانی پڑے گی. لیکن کوئی عمر کا تذکرہ مجھ سے پوچھے تو مجھے قرآن سے دیکھنا پڑے گا. جن کا تذکرہ قرآن میں ہو میں انہیں تاریخ میں کیوں ڈھونڈوں؟ جن کا تذکرہ حضور کے فرمان میں ہو میں انہیں تاریخ سے کیوں لوں؟ تاریخ ہے. پھر کدے بلا لینا منو نے جان دے. تاریخ ہے، لا ریب قرآن ہے. جب قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم تو پھر تاریخ. آخری بات کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے ہر بات آخری. چلو میرے لفظوں نے مل پاؤ گے انشاءاللہ. تسی ایک صرف بات، ایک مثال عرض کر کے جا رہا ہوں. قوم کو بتایا بڑی جنگیں، یہ جو حیدرآباد میں 2 دن پہلے واقعہ ہوا، ملعون جس نے کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین گستاخی ہوئی. میں کہنا تو یہ چاہوں گا کہ صدر مملکت آپ نے دستخط کیے ہوئے ہوتے تو یہ آج واقعہ نہ ہوتا. کسی کتے کو یہ آج جرت نہ ہوتی عمر کو پھونکنے کی. آپ نے اسے معمولی سمجھا. اچھا یہ کیوں واقعہ ہوا؟ میرا نقطہ نظر ذرا مختلف ہوتا ہے بات کہنے کا. اس لیے کہ فتنہ پروروں نے قوم کو بتا رکھا ہے کہ ان میں جنگیں تھیں، اسی وجہ سے نوجوان کے جذبات بوبرے نا. اب سنیے گا، حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ میں حسین کو پہلے سلام کروں. میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں اور مجھے دکھ ان پہ ہو رہا ہے جن چہروں کو میں اپنا سمجھتا ہوں اور وہ چپ بیٹھے ہیں. اب پھر میری سمجھدانی میں فرق ہوگا شاید کہ میں نے ان چہروں کو اپنا سمجھ لیا. حضرت عمر پہل کرتے تھے حضرت حسین کو سلام کرنے میں، اس قدر پہل کرتے تھے کہ حضرت حسین پریشان ہو گئے کہ کبھی میں بھی پہل کروں. حضرت عمر کبھی بھی مجھے پہل نہیں کرنے دیتے، ہر دفعہ خود پہل کرتے ہیں، کبھی تو میں بھی پہل کروں حضرت حسین کو سلام کرنے میں. ایک دن حضرت حسین نے دیکھا دور سے جناب عمر آ رہے ہیں. حضرت حسین جلدی سے ستون کے پیچھے چھپ گئے. کس کے پیچھے چھپ گئے؟ ستون کے پیچھے. ستون جانتے ہیں نا میں کیا معنی کروں اس کا؟ پلر کے پیچھے چھپ گئے، ستون کی تھم کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی عمر قریب آئیں گے نا میں یکدم باہر نکلوں گا اور میں سلام کروں گا، آج پہل میں کروں گا. لیکن جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے ابھی حسین باہر نہیں نکلے،
عمر نے پہلے کہہ دیا حسین السلام علیکم. حضرت حسین توجہ، حضرت حسین حضرت حسین جلدی سے باہر آئے ستون کی اوٹ سے. وعلیکم السلام. آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ مظفر گڑھ والوں، اس جملے کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا، تب بھی حق ادا نہیں ہوتا جو حضرت عمر بولے. حضرت عمر فرماتے ہیں حسین یہ پوچھتے ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ تو ستون کے پیچھے ہے؟ تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نہیں. مجھے تیری خوشبو نے بتایا ہے کہ یہاں حسین. آپ نے قوم کو نفرتیں سکھائی ہیں، اس لیے گستاخیوں کے واقعات ہوتے ہیں. قوم کو حقیقت بتائیے، اپنی روٹی کی فکر کہیں اور سے کر لیجئے. کچھ جملے میرے تو نکل سمجھ آنے میں کی کہتے تھے. روٹی کی فکر کہیں اور سے کر لیجئے. فسادات اور من گڑت باتیں سنا کر اپنی روٹی کا جو انتظام کر رکھا ہے، ڈرو قبر سے، ڈرو حشر سے. صحابہ اور آل بیت کی متعلق تو قرآن نے کہا ہے رحماء بینہم. میں کسی تاریخ کو نہیں مانتا جو قرآن کے مقابلے میں آئے، اس لیے کہ صحابہ بھی میرا ایمان ہے، آل بیت بھی میرا ایمان ہے. حسین جنت کا بادشاہ، حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفات پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا. حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے. میں منیا حسین لڑدا شمر دے نالے. تو بھی من حسین دسدا عمر دے نالے. حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. لیکن تشنتی درو نہ چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پا. وسعت دل ہے بہت، وسعت سہارا کم ہے، اس لیے عرض کرنے یا تڑپنے کی تمنا. آپ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. ابھی